میڈیا کے تمام ارکان کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ میں آج میڈیا کے ارکان سے مخاطب ہوں۔ آپ میری بات ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ میں ایک متاثرہ شہری ہوں، لیکن میں عزت دار آدمی ہوں، ایک سائنس ٹیچر تھا۔ میں نے بہت سارے معاملات میں جو کہ کرپشن کرنے والے تھے ان کے خلاف کارروائی کی تو وہ میرے خلاف ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ میری یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پہ اگر فرحت اقبال کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو میری وہاں ویڈیوز مزید مل جائیں گی۔ تاہم آج میں خصوصی پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس کا جو ریٹرن جو ہے وہ آپ کو آگے پیش کر رہا ہوں۔ جو میری یہ بات ہے کہ میں جو بات زبان سے کہہ رہا ہوں وہی میری تحریر ہے، آپ تحریر کو میری زبان سمجھ لیں۔ آپ دیکھ لیں جو آگے میں نے فوٹوز یا پریس کانفرنس کے جو پیپرز میں نے اٹیچ کیے ہیں ان سے آپ خبر بنا کے اپنے رپورٹنگ سیکشن کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے لوگوں کی ایک سازش ہے جو کہ میرے خلاف کی جا رہی ہے، اس لیے کہ میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس سے ایک خبر اچھی بن سکتی ہے کہ بڑے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ میری جو لڑائی ہے وہ عابد حسین چٹھا لاہور ہائی کورٹ کے جج سے ہے۔ اب یہ بات آپ کو شاید محسوس ہوگی کہ ٹھیک نہیں ہے، مگر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے ان کے خلاف ریفرنس بھیجنا پڑا، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مجھے بہت نقصان پہنچا چکا ہے اور مزید جسمانی نقصان پہنچانے کے درپے ہے، کوشش کر رہا ہے، اس لیے مجھے یہ ہنگامی پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے۔ یہ آپ مہربانی کر کے یہاں سے کوریج لے سکتے ہیں، بہت مہربانی، شکریہ۔ جی میرے محترم، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنس ریٹن جو تحریر کردہ ہے اس کا ذرا امیج کمزور ہے۔ لاسٹ ٹائم یا آخر میں اس کا بہتر امیج جو تصویر ہے وہ آپ کو پیش کروں گا۔ یہ ہے کہ یہ ٹائٹل آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو میں نے الفاظ بولے ہیں وہی میں نے لکھ کے پیش کیے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں وہ اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا جو پکچر ہے یہ ذرا ڈم بنی ہے، کیمرہ کی غلطی یا کیمرہ جو ڈیفیکٹ ہے اس کی وجہ سے پکچر صحیح نہیں بنی، لیکن یہ ہے کہ اس کے آخر میں پکچر جو ہے وہ بہتر آپ کو نظر آئے گی۔ آخر میں دیکھیں۔ محترم السلام علیکم۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سب سے کہ میں ایک متاثرہ شہری ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا سے متاثر ہوا ہوں، جن کی بد زبانی، بد کلامی اور ان کے غلط رویے کی بنا پر مجھے نقصان پہنچایا۔ اس نے عابد حسین چٹھا کے خلاف میں نے کمپلینٹ کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اس کے لیے درخواست بھیجی ہے میں نے اسلام آباد میں سپریم جوڈیشل کونسل کے دفتر، مگر ابھی تک چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس درخواستوں کو ایجنڈے پہ نہیں لایا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو کمپلینٹ ہے وہ حق پہ ہے، اور جو بھی معزز جج سپریم جوڈیشل کونسل اس کو پڑھے گا تو وہ اس نے فوراً جو ہے جسٹس عابد حسین چٹھا کو سزا دے دینی ہے، لہذا وہ اعانت جرم کرتے ہوئے مجھ فرحت اقبال کی درخواستوں کو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش نہیں کر رہا۔ آپ ان کو کہیں جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ کسی کی طرفداری نہ کریں، جس جج کی شکایت آپ کے پاس آئی ہے آپ اس کو پراپر فورم پر بھیج دیں، یہی صحیح طریقہ ہے، ورنہ معاملات اور بگڑ جائیں گے اور کوئی بھی آدمی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، اور اس کے لیے صحیح فورم یہی ہے کہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے کہ ہائی کورٹ کے جسٹس عابد حسین چٹھا نے مس کنڈکٹ کیوں کیا۔
اس بارے میں جب غور ہوگا تو ساری باتیں کھل جائیں گی کہ کس کے کہنے پہ، کس کے اشارے پر یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج عابد حسین چٹھا نے مس کنڈکٹ کا جرم کیوں کیا؟ اب تک میں خاموش ہوں، اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری جی درخواستیں ہیں یا ریفرنس بھیجا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے دفتر اور سپریم کورٹ اسلام آباد کے دفتر، ان کو فوراً ڈیسائیڈ کرائیں، اور بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد مجھے اطلاع دیں کہ آپ کی درخواستوں کو ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل کو پیش کر دیا ہے، جو کہ واحد اتھارٹی ہے کسی ہائی کورٹ کے جج کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی اور فورم پہ جا کے درخواست دوں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا صدر پاکستان کو، تو اس کے لیے میں تیار ہوں، مگر مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج اگر مس کنڈکٹ کا جرم کرے تو اس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو ارسال ہوتا ہے۔ لہذا میں آپ سب سے یہی التماس ہے، میری گزارش ہے کہ اس پیغام کو شیئر کرے تاکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ یعنی چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل اور ممبران سپریم جوڈیشل کونسل اتھارٹی برخلاف ہائی کورٹ جج کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ وہ فرحت اقبال کی درخواستوں پہ فیصلہ کریں۔ اگر نہیں کرنا پھر بھی مجھے بتا دیں، میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ ججز کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طاقت زیادہ، سب سے زیادہ ہے۔ پھر میں اپنے اللہ سے مانگوں گا، دیکھو پھر کیسے یہ بچ کے نکلتا ہے عابد حسین چٹھا۔ تو اللہ کی طرف اگر میں نے رجوع کر لیا تو یہ پھر نقصان اٹھائے گا۔ ظالم آدمی ہے یہ عابد حسین چٹھا، اس نے میرا کیریئر تباہ کر دیا ہے، اور یہ میں عیاں کر رہا ہوں کہ اس جیسا، بس میں نام نہیں لینا چاہتا، بے حس، اور بس میں دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، میں نے جج نہیں دیکھا اپنا 33 سالہ کیریئر میں۔ تو لہٰذا میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس لڑائی کو اگر ختم کرانا ہے آپ نے محبت کے ساتھ، تو آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ فرحت اقبال کی درخواستوں کا فیصلہ کریں جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کے ایجنڈے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ اگر نہیں کرنا تو فرحت اقبال کو ای میل کر کے یا ٹیلی فون کر کے مجھے، یا لیٹر بھیج کے، جیسے سابقہ چیف جسٹس نے 2012 میں مجھے کہا تھا کہ آپ کسی بھی چیف جسٹس یا کسی بھی جج یا کسی بھی عدالت کے جج کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ لیٹر میرے پاس موجود ہے جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 2012 میں جاری کیا تھا۔ اس تناظر میں میں نے یہ ریفرنس بھیجا ہے، کیونکہ اتھارٹی سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو کہ کسی جج کے خلاف شکایت سن سکتی ہے، ورنہ پھر دوسرے صورتحال میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو پھر میں نے دوسرا لاعمل اختیار کرنا ہے، جس سے لا محالہ عابد حسین چٹھا جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کا نقصان ہونا ہی ہے، یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اس کو شیئر کریں، مہربانی ہوگی آپ کی، جتنا ہو سکے آپ ہمارے اس حق کے لیے آواز اٹھائیں کہ کوئی جج پرسنل نہ ہو، ذاتی دشمنی پیدا نہ کرے۔ یہ دشمنیاں پھر اولاد در اولاد، نسل در نسل چلتی رہے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ میری ہی زندگی میں حل ہو جائے۔ مہربانی، شکریہ، شیئر لازمی کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ رابطہ نمبر ہے 030177507119۔ اس کے لیے آپ پہلے SMS کریں یا واٹس ایپ کریں، تعارف کرائیں، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میرے موسم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا اگر ثبوت لینا چاہتے ہیں یا ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ اس کے لیے میں آپ سے رابطے میں ہوں، جس وقت بھی آپ چاہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میڈیا کے ارکان سے خصوصی گزارش ہے کہ عوام الناس یا میڈیا کے ذریعے یہ پیغام شیئر کریں، پبلش کریں، تاکہ پتہ چلے کہ فرحت اقبال کی درخواستیں سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے دفتر سپریم کورٹ اور دفتر سپریم جوڈیشل کونسل اسلام آباد میں موجود ہیں، ان پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ میرا خاص مطالبہ ہے۔ اس کو لازمی طور پر میڈیا کے ارکان کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 27 مئی 2024 کی ڈیٹ کو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، 1 جولائی تک میری تمام رقم دے دی جائے، یہ میرا مطالبہ ہے، وگرنہ لڑائی بڑھ جائے گی۔ یہ جو تحریر اوپر آپ نظر آ رہے ہیں یہ میرے لیٹر پیڈ پہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو نا تھوڑا سا روک کے پھر
دیکھ کے پھر لکھ لیں یا لکھوا دیں۔ یہ ہے کہ ملتان کے میڈیا کے ارکان کو سابق سائنس ٹیچر محمد فرج آگاہ کر رہا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق مجھے پیمنٹ کی جائے، اور یہ بات میں نے یہ کہا کہ مسٹر جسٹس یہ رکوائی ہوئی ہے، اور جو کہ ریٹ پٹیشن 2266 سال 1990 جو کہ ایک ریٹ تھی، اور اس کے بعد ریٹ پٹیشن 865 سال 1992 یہ بھی ریٹ پٹیشن کی، اس پہ تحت ہم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، مگر اس کے بعد انتقامی کارروائی شروع ہو گئی تو وزیر اعظم کے خلاف میں نے پٹیشنز دائر کی۔ اب اس کے علاوہ جو میں نے ٹیلی ویژن فیس کی واپسی اور ناجائز بل جو واپدہ نہیں وصول کر رکھے ہیں واپسی کا کیس دائر کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو حکمرانوں کے خلاف حتیٰ کہ چیف سیکرٹری وغیرہ جتنے کے خلاف کیس دائر کیے، یہ اس کے بارے میں نے لکھا ہے آپ کے سامنے، اور تقریباً اس حساب سے میری 2 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے، اس کے لیے خصوصی بجٹ وہ چاہیے مقرر کیا جائے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق 18 سال کی مکمل تنخواہیں مجھے ملنی چاہیے۔ یہ بجٹ آنے کے بعد مل سکتی ہیں، اور بجٹ کے بغیر جو ہے آپ دینے سے انکاری ہوتے ہیں، کہتے ہیں بجٹ آئے گا تو رقم دیں گے۔ اس سلسلے میں نے جو توہین عدالتی کیس نمبر 709 دائر کیا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس جو سابقہ ہیں ان کو بھی درخواستیں دی ہیں کہ محمد شان گول اور مدثر خالد عباسی وغیرہ کے خلاف کارروائی ہو جائے۔ اس پر کارروائی ہوئی تو اس کا انتقام لینے کے لیے جسٹس عابد حسین چٹھا کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو جج ہیں یہ میرے خلاف ذاتی طور پر ہو گیا۔ میں نے یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے عوام کے لیے اور چند جج صاحبان کے خلاف جو بھی میں نے شکایات کی ہیں اس کا پروف ہے۔ اس لیے عابد حسین چٹھا کو چاہیے کہ وہ جو ہے کارروائی جو ہے ان کے خلاف ہو رہی ہے ہونے دیں، کیونکہ میں نے جو ریفرنس 21/11/2000 کو سپریم کورٹ بھیجا ہے وہ وہاں پہنچ گیا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو پیش کرنا ہے۔ مس کنڈکٹ کا جرم ہے عابد حسین چٹھا پر، جو کہ جج ہیں ہائی کورٹ کے، اور اس کے خلاف جو درخواستیں ان پر فیصلہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو پھر ناراضگی ہوگی، اور فرحت اقبال کو اس کی روکی گئی کروڑوں روپے کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہ میں نے لکھا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے تاکہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں، جو کہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں جو میری دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا اگر مجھ سے ملنا ہو تو ملتان کی شہری میں روزانہ مل سکتا ہوں، اتوار کے دن یہ گھر کا ایڈریس دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملتان کے کورٹ رپورٹرز ہیں، خصوصاً ضیاء خان صاحب، طاہر ندیم، یوسف عابد، دیگر ارسلان صاحب، وہ سارے مجھے جانتے ہیں۔ طاہر ندیم تو عرصہ 20-25 سال سے میرے ساتھ ہم رفاقت ہیں، اب وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اور میں بھی ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ معاملات جو ہے عدالتوں میں ہی حل ہوئے ہیں۔ اب کیونکہ خود عدالتوں کے ایک جج ناراض ہے، لہٰذا مجھے ریفرنس پیش کرنا پڑا ہے۔ اب یہ جو لیٹر پیڈ اس پہ میری یہ تحریر ہے، میں نے لکھ کے یہاں پیش کر رہا ہوں، اور یہ میں ہے، اور اس میں میں نے تمام جو باتیں کہی ہیں وہ میں نے لکھ کے پیش کر دی ہیں۔ اگر آپ زوم کریں گے تو آپ کو ساری تحریریں سمجھ آ جائیں گی۔ مہربانی ہوگی اگر آپ نے اس کو شیئر کیا، کیونکہ یہ ایک پاکستان کی اہم خبر بننے جا رہی ہے، اور یہ جو عدلیہ کے چند جج صاحبان میرے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کو شکست دینی ہے، کیونکہ یہ ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے آرڈرز اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے عمل درآمد نہیں ہونے دیتے، ذاتی لڑائی ہے، پرخواہش ہے، ضد ہے، ناراضگی ہے۔ رابطہ نمبر میں نے دے رہا ہوں، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تفصیل لے سکتے ہیں، ثبوت بھی زیادہ لے سکتے ہیں۔ مہربانی کرنا اس کو شیئر لازمی کرنا، ہو سکتا ہے یہ خبر کسی اور کے لیے بہت زیادہ مفید ہو جائے۔